ایک وقت کی بات ہے، ایک غریب لڑکا علی اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی مشکل سے کچھ ہوتا تھا۔ علی روز جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے بیچتا تھا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا، ایک کالا کوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کوا بہت کمزور اور زخمی لگ رہا تھا۔ علی نے اپنی آدھی روٹی اس کو دے دی۔ کوا خاموشی سے روٹی کھا کر اڑ گیا۔ اگلی صبح علی جب اپنے گھر کے باہر نکلا تو اس نے دروازے کے پاس ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے وہ سکہ اٹھایا اور بازار جا کر کھانا خرید لیا۔ اگلے دن پھر وہی کالا کوا آیا۔ علی نے اس بار بھی اسے کھانا دیا۔ اگلی صبح پھر ایک سونے کا سکہ دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ کوا آتا، علی اسے کھانا دیتا، اور اگلی صبح سونے کا سکہ مل جاتا۔ کچھ ہی ہفتوں میں علی کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، مگر گاؤں کے ایک لالچی آدمی کریم نے یہ راز دیکھ لیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس کوے کو پکڑ لوں تو میں بہت امیر بن جاؤں گا۔ اگلے دن اس نے جال بچھا دیا۔ جب کالا کوا آیا تو وہ جال میں پھنس گیا۔ کریم خوشی سے ہنسنے لگا، مگر اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی، اور کوے کی آنکھیں سرخ چمکنے لگیں۔ اچانک کوا ایک پراسرار آواز میں بولا، لالچ ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ یہ سن کر کریم خوفزدہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گھر کے سارے سونے کے سکے راکھ میں بدل گئے۔ کریم گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسی وقت علی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً کوے کو آزاد کر دیا۔ کوا خاموشی سے علی کے گرد چکر لگانے لگا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا، اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اگلی صبح علی کے گھر کے باہر آخری بار ایک سونے کا سکہ پڑا تھا، اور ساتھ ایک چھوٹا سا پر۔ علی مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل انعام سونا نہیں، بلکہ اس کی مہربانی تھی۔ سبق: